जिन चीजों पर ज़कात लाजिम नहीं है वो क्या क्या है। इस तरह होते हैं बाजों के घरों में ऐसे बने हुए वो जिंदगी भर खुलते भी नहीं। ज़कात तो किन चीजों पर है? तो 20 मिस्काल जब होगा तो ज़कात लाजिम होगा। कश्मीरियों के घरों में बर्तन होते हैं तमाम आसन चुबाब सुची जीवांति बांधे 5 आसन सो। अहम तरीन चीज जिस पर ज़कात लाजिम है वो है चांदी। का जीपी फंड जो गवर्नमेंट के पास बंद है उस पर ज़कात लाजिम नहीं। शेयर्स पर ज़कात लाजिम है। ज़कात के लिए कानून क्या है बस उसको मैं मुख्तसर बयान करता हूं, तफसील के साथ नहीं। पहली बात, जिन चीजों पर ज़कात लाजिम नहीं है वो क्या क्या है? रहाइश का मकान, कपड़े, बिस्तरे, कालीन, घर के बर्तन, गाड़ियां, स्कूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, घर की इस्तेमाल की तमाम चीजें, बिस्तरे, बर्तन, तमाम पर कोई ज़कात नहीं। मुझे ही ना ज़कात। अगर बर्तन होंगे साल हर साल इस्तेमाल नहीं होते, जैसे बेशुमार कश्मीरियों के घरों में बर्तन होते हैं तमाम आसन चुबाब सुची जीवांति बांधे 5 आसन सो, उस पर भी ज़कात नहीं है। बिस्तरे होते हैं बाजों के घरों में ऐसे बने हुए वो जिंदगी भर खुलते भी नहीं। बिस्तर था बना, ज़कात उन पर नहीं है। कालीन है, घर की जितनी इस्तेमाल की चीजें हैं उन पर कोई ज़कात नहीं है। इसी तरह से वो गाड़ी जो इस्तेमाल के लिए उस पर भी ज़कात नहीं। वो गाड़ी के जो किराए पर चला रहे हैं उस पर भी ज़कात नहीं। फैक्ट्री की जो मशीनें हैं उन पर भी ज़कात नहीं। जमीन के प्लाट अगर खरीदे गए हैं मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, या मान लीजिए कहा चीज वरदाव न खतर, उस जमीन पर भी ज़कात नहीं है। कपड़े चाहे कितने ही अंबार क्यों ना हो, चाहे 100 सूट क्यों ना हो, कोई ज़कात नहीं है। मर्दों के पास औरतों के पास जरूरत से ज्यादा कितने ज्यादा कपड़े हों पर ज़कात नहीं है। तो ये चीजें अलग हो गई। बहुत कीमती घर हैं, उसमें नीचे कालीन है, दीवारों पर पैनलिंग है, एसी फैन और कूलर लगे हुए हैं, हमाम है, फैसिलिटीज की जितनी चीजें हैं उन तमाम चीजों पर कोई ज़कात नहीं। ज़कात किन चीजों पर है तो अब उनको देखते हैं। नंबर 1, सोना, चांदी, करेंसी, भेड़ बकरियां, ऊंट, गाय बैल और जमीन की पैदावार। बस ये है वो चंद चीजें जिन पर ज़कात लाजिम है। फैक्ट्रियों का रॉ मटेरियल और फैक्ट्रियों का तैयार माल, रॉ मटेरियल पर भी है और तैयार माल पर भी है ज़कात है। शेयर्स पर ज़कात लाजिम है। मुलाजिमों का जीपी फंड जो गवर्नमेंट के पास बंद है उस पर ज़कात लाजिम नहीं। ऐसे ही जैसे बीवी का महर शौहर की जिम्मे बाकी है, बीवी की जिम्मे ज़कात लाजिम नहीं। मजदूर ने मजदूरी की, 50,000 रुपए बन गया, अभी वसूल नहीं हुआ, उस पर ज़कात लाजिम नहीं, क्योंकि अभी वो वसूल नहीं हुआ। मुलाजिम का जीबी फंड वसूल नहीं हुआ, ज़कात लाजिम नहीं। बीवी का महर वसूल नहीं हुआ, ज़कात लाजिम नहीं। मजदूर की पेमेंट बाकी है, ज़कात लाजिम नहीं। ठेकेदार ने काम किया, बिल अभी निकला नहीं, उस पर ज़कात लाजिम नहीं। फैक्ट्री वाले नंबर 1 मशीनों पर ज़कात लाजिम नहीं। मशीनों के लिए वो फाजिल पुर्जे रखते हैं, पुर्जे, ताकि पुर्जा खराब हो जाए तो दूसरा पुर्जा लगाएंगे, उन पुर्जों में ज़कात लाजिम नहीं। लेकिन माल जो तैयार करते हैं फैक्ट्री वाले, उसके लिए रॉ मटेरियल जो होगा उस पर भी ज़कात लाजिम है, उसकी कल को कीमत लगानी है, और जो तैयार माल होगा उस पर भी ज़कात लाजिम है। तो किन किन चीजों पर ज़कात लाजिम हुई? नंबर 1 करेंसी, रुपया। नंबर 2 सोना, चांदी, जानवर, जानवरों में फिर भेड़ बकरियां, गाय, भैंस, ऊंट, इन पर ज़कात लाजिम है। घोड़ों पर ज़कात लाजिम नहीं। लेकिन घोड़े अगर तिजारत के लिए होंगे तो उन पर ज़कात लाजिम हो जाती है। बस अब हम देखते हैं एक एक चीज को। सबसे अहम तरीन चीज जिस पर ज़कात लाजिम है वो है चांदी और रॉक। अल्लाह के नबी अलैहि ने अपने जमाने में 200 दिरहम चांदी पर ज़कात लाजिम की, और सोना 20 मिस्काल जब होगा तो ज़कात लाजिम होगा। 200 दिरहम चांदी और 20 मिस्काल सोना,
جس کے بعد 200 درہم چاندی ہے اس پر زکات لازم ہوگی، جس کے بعد 20 مسکال سونا ہے اس کے ذمہ زکات لازم ہوگی۔ اب آج کے زمانے میں نہ درہم ہے نہ مسکال ہے، تو آج کے زمانے میں جب اس کا حساب کیا جاتا ہے تو آج حساب اس کا بنتا ہے جس انسان کے پاس 200 درہم یعنی 612 گرام چاندی، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی جس انسان کے پاس ہوگی وہ آدمی شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے اور پر زکات لازم ہے۔ یمس انسان اس نش 612 گرام 360 ملی گرام رف ایسے وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کو زکات دینی پڑے گی۔ جس انسان کے پاس سونا ہوگا 20 مسکال یعنی 87 گرام 480 ملی گرام، 87 گرام 87 گرام 87 گرام 480 ملی گرام سونا جس انسان کے پاس ہوگا وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کو زکات دینی ہوگی۔ اب اگر کسی انسان کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی، مگر کرنسی پیسہ ہے، جیسے ہم سب پیسہ ہے، تو یہ پوس کو آگے سے آسن تو جواب 612 گرام چاندی کی جو قیمت آج ہوگی اتنا پیسہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم زکات دینے والوں میں ہم پر زکات لازم ہو جائے گی۔ اور یہ پوچھنا ہے کسی قابل اعتماد سنار سے کہ آج ون آج رف کئی شاس، جب وہ چاندی کا بھاؤ بتائے گا تو چاندی کے بھاؤ بتانے کے بعد پھر ہم حساب کریں گے 612 گرام رف اختصا قیمت بینی جو تہان پونس اگر میں موجود چھو وہ چھو تیل صاحب نصاب زکات ادا کرے۔ اس وقت کرنسی کے لیے میٹر جو ہے وہ چاندی ہے، سونا نہیں ہے۔ کیا سونوں کے حساب اگر یہ کرنا 87 گرام ممکن جو زبان رسول لاکھ روپی، اس لیے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ نہیں، عام مسلمانوں کے لیے قانون جو بنے گا وہ چاندی کی بنیاد پر بنے گا۔ چاندی جو ہے وہ جب چاندی کی بنیاد پر زکات لازم ہو جائے گی تو غریبوں کا زیادہ نفع ہوگا، زکات دینے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اس سے غریبوں کو مدد ملے گی۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ جس انسان کے پاس 200 درہم یعنی 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی ہوگی، وہ مسلمان مرد ہو یا عورت صاحب نصاب ہے، اس کو زکات ادا کرنی ہے۔ جس انسان کے پاس صرف سونا ہو وہ 20 مسکال یعنی 7.5 تولہ یعنی 87 گرام سونا جس انسان کے پاس ہوگا وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کو زکات ادا کرنی ہے۔ جس انسان کے پاس سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے، پیسہ ہے، چاہے وہ پیسہ ہندوستانی روپیہ ہو یا عرب کا ریال ہو یا امریکہ کا ڈالر ہو یا کسی دوسرے ملک کا روبل ہو یا یورو ہو، جس ملک کی جو کرنسی ہے، جب وہ کرنسی اتنی ہوگی جس سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو تو یہ آدمی بھی صاحب نصاب ہے، زکات ادا کرنی ہوگی۔ جس انسان کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے، نہ سونے کا نصاب مکمل ہے نہ چاندی کا نصاب مکمل ہے، اس انسان کو دونوں کی قیمت نکالنی ہے۔ جب وہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گی تو زکات لازم ہو جائے گی۔ یہ تو ہے سونا، چاندی اور کرنسی۔ جانوروں میں اونٹوں کا ایک پورا نظام بنا ہوا ہے، چونکہ ہمارے علاقے میں یہاں اونٹ نہیں ہے اس لیے اونٹوں کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم مسئلہ مکمل کرنے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے پاس 1 اونٹ ہے، 2 اونٹ ہے، 3 اونٹ ہے، 4 اونٹ ہے، کوئی زکات نہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس 5 اونٹ ہے تو اس کو 1 بکری دینی پڑے گی، 10 اونٹ ہے تو 2 بکری دینی پڑے گی، 15 اونٹ ہے تو 3 بکری دینی پڑے گی، 20 اونٹ ہے تو 4 بکری زکات کی دینی پڑے گی یا 4 بکریوں کی قیمت، اور 25 اونٹ اگر ہوں گے تو پھر 1 اونٹ کا بچہ جو 1 سال کا ہوگا وہ دینا پڑے گا۔ اور جب اگر کسی انسان کے پاس 36 تا 40 اونٹ ہو جائیں گے تو اس کو اونٹ کا 2 سالہ بچہ دینا پڑے گا۔ جس انسان کے پاس حقہ ہوگا یعنی 60 اونٹ، اس کو 3 سالہ بچہ دینا پڑے گا۔ یہ اونٹوں والوں کی ترتیب بنی ہوئی ہے کہ 1 اونٹ پر کتنی، 5 اونٹوں پر 1 بکری، 10 اونٹوں پر 2 بکری، 15 اونٹوں پر 3 بکری، 20 اونٹوں پر 4 بکری، 25 اونٹوں پر 1 بکری، 1 اونٹنی کا بچہ 1 سالہ، 36 اونٹوں پر اونٹ کا بچہ 2 سالہ، 46 اونٹوں سے 50 اونٹوں پر بکری کا بچہ 3 سالہ، اقا کہتے ہیں اسے۔ ٹھیک ہے۔ گایوں اور بیلوں پر زکات کب لازم ہوگی؟ جب 30 گائیں ہوں گی تو 1 بچڑا لازم ہوگا 1 سالہ، اور اگر 40 گائیں ہوں گی تو 1 بچہ لازم ہو جائے گا مگر 2 سال کی عمر کا۔ یہ ہے زکات کا نصاب گایوں اور بیلوں میں، اور اگر بھینسیں ہوں گے تو ان کا حکم بھی یہی ہے۔ گھوڑوں پر زکات لازم نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر گھوڑے بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے، کاروبار کا ہوتا اگرچہ
تو ان کی قیمت لگانی پڑے گی، قیمت پر زکات لازم ہوگی۔ اور اگر بکریاں اور بھیڑیں ہیں، یہاں کشمیر میں بے شمار بھیڑوں والے ہیں، اس میں کشمیری بھی ہیں اور بکروال بھائی بھی ہیں، گوجر بھی ہیں، تو ان کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب نصاب بنایا ہے، اور سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، زکات ادا کرنی ہے۔ 40 بکریوں پر 1 بکری، 120 بکریوں پر 2 بکریاں، اور 200 بکریوں پر 3 بکریاں۔ یہ بس انسان سجیر سال جو منگر یا کاٹ آسان آخ چدن جس کے پاس 120 آخت وہ کمش زدین، جس کے پاس 200 ہو جائیں گے اس کو 3 دینے ہیں، اس کے بعد پھر 400 ہوں گے تو 4 دینے ہیں، 500 ہو جائیں گے تو 5 دینے ہیں، 600 ہو جائیں گے تو 6 دینے، اسی ترتیب سے۔ یہ ہے گو جانور ہوتا، بیل بکرے بھی آ گئی، گائے بھینس بھی آ گئے، اونٹ بھی آ گئے، گھوڑے بھی آ گئے، 4 ہی جانور ہیں۔ 5 اور کوئی جانور نہیں ہے۔ 5 جانور جنگلی جانور ہیں، وہ تو وحشی ہیں، وہ گھروں میں رہنے والے جانور ہیں ہی نہیں۔ مثلا نیل گائے ہے، اس نیل گائے پر زکات لازم ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ نیل گائے اپنے گھر میں رہ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے نیل گائے کو لایا اور جو ہی چھوڑ دیں گے وہ بھاگ جائے گی۔ جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے صفت تھومت کیا؟ یہ مانوس ہو جائے گا، اس پرزنا ون اس میں نفر جس پر گھر پرزنا پتی واپس باؤں گھر، گائے نکلتی ہے شام کو گھوم کر واپس گھر آئے گی۔ جنگلی جانور وحشی ہے، وہ نہیں آئے گا، اس کو باندھ کر کے رکھو کہ جو ہی چھوڑ گے وہ بھاگ جائے گا، پھر واپس نہیں آئے گا۔ تب سونا وحشی۔ جنگلی جانوروں کی 2 قسمیں ہیں، کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں۔ جو حرام ہے وہ بھی وحشی ہے، جو حلال ہے وہ بھی وحشی ہے۔ حلال ہوں گے جیسے روس کوٹ، ہرن، نیل گائے اور وغیرہ کیا کہ چیتل اور کئی قسم کے جانور، بارہ سنگا، یہ سب جنگلی جانور اور حلال ہیں کیونکہ وہ گھاس کھانے والے ہیں، ان پہ زکات لازم نہیں کیونکہ وہ پالتو نہیں ہے۔ بس ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد باقی بچ گئی زمین کی پیداوار۔ زمین کے پیداوار پر عشر لازم ہوتا ہے، زمین سے جو کچھ نکلا، جو پیداوار آئی اس پیداوار میں سے عشر دینا ہوتا ہے۔ عشر کا مطلب جتنا نکلا اس کا 10واں۔ یہ کیسا؟ 10 مرسمانگن تل 8 جون، 10 آلو تل 8 آل دی، 10 کلو تو 1 کلو دینا ہے۔